بڑی پرلطف بات ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھ لیا، ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں عربی نہیں ہوں، حبش کا رہنے والا ہوں، مجھے عرب بیٹی نہیں کوئی دے گا، دوسرا میرے پاس کوئی مال و زر نہیں ہے، میں اگلے معاملات کیسے طے کروں گا، اور تیسری بات میں آپ کی خدمت سے محروم ہو جاؤں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ دوسرے دن وضو کروا رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ پھر یہی تینوں جو تھے یہ سامنے رکھے۔ اب دوسرے دن نکلے نا تو خیال آیا ربیہ تو اپنے مسائل کن کے سامنے رکھ رہا ہے، جن کے سامنے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، تو کہتا کیوں نہیں بندہ نواز جیسے مرضی ہے کیجئے، غلام حاضر ہے۔ کہا چلیں اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کل پوچھا نا تو میں کہہ دوں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروانے کے لیے تیسرے دن آئے، آج سرکار خاموشی سے وضو کر رہے ہیں، لیکن آج تو یہ تیار ہو کر کے آئے ہیں۔ وضو کروا لیا، مکمل ہو گیا، کوئی سوال نہ ہوا، پریشان ہوئے، 2 دن موقع ملتا رہا، اور تو چھوٹے چھوٹے مسئلے ان کے سامنے رکھتا رہا جن کے سامنے کوئی مسئلہ بھی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ واپس جانے لگے، سرکار نے آواز دے دی۔ آج تو سماعتیں منتظر تھیں کہ کب جو ہے وہ آواز پڑے، آواز پڑی تو رک گئے، قدم کیا رکے، دل کی دھڑکنیں رک گئی ہوں گی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا جو آج سننے کے لیے تیار تھے، ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ فرمایا تو حضرت ربیہ عرض کرتے ہیں بندہ نواز غلام حاضر ہے، جیسے جی چاہے کر دیجیے، آج چونکہ جواب تیار کر کے آئے ہوئے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے نا وہ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم دعا کرتے ہیں، فرمایا جاؤ فلاں قبیلے کے اندر ہمارا پیغام دینا اور کہنا کہ تمہیں رشتہ دے۔ یہ گئے، انہوں نے استقبال بھی کیا، رشتہ بھی دیا۔ بس یہی نہیں کہ میں نے رشتہ کروا دیا میرا کام ختم ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا چاہیے۔ عرض کیا رسول اللہ کس مقصد کے لیے؟ فرمایا تمہارا بھائی ربیہ نکاح کر رہا ہے، اس کی دلہن کو حق مہر کے طور پر ادا کرنا ہے۔ ایک صحابی سے کہا وہ تمہارا مکان خالی ہے نا؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ وہ خالی ہے۔ فرمایا اس کو ذرا مزید صاف کر دو، تمہارے بھائی نے دلہن لے کر کے آ کے باہر رہنا ہے۔ اور ایک صحابی سے کہا کہ ایک جانور کا اہتمام کرو کہ تمہارا بھائی نکاح کر کے دلہن لا رہا ہے، سنت ولیمہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اب جب نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، ولیمے پہ سارے صحابہ حاضر ہوئے، مبارکیں دے رہے ہیں ربیہ تو نے تو کمال کر دیا، عرب قبیلے میں شادی بھی ہو گئی، بیوی کو تو نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا حق مہر میں بھی دیا، مکان بھی ہے تیرے پاس، بکرا بھی سب کو کھلا رہا ہے، کیا ہی باتیں۔ تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مجھے کچھ نہ کہو، پڑھو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود۔ یہ ان کا کمال ہے، یہ ان کی وجہ سے ہے کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو صحابی اپنے ہر مسئلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔